اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھی وہ آپ کے مکان کا نمبر یہ ہے تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ توہم پرستی ہے۔ اس لیے کہ اس طریقے سے تو دنیا میں نمبر جب گھروں کے تقسیم ہوتے ہیں تو وہ نمبر کسی کو تو تقسیم ہونا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں 13 نمبر جو ہے وہ منحوس ہے، جیسے ہندو مت جو ہے ان کا یہ عقیدہ 13 نمبر وہ منحوس سمجھتے ہیں، اب دنیا میں 13 نمبر کا گھر تو کسی کو ملنا ہی ہے، کسی نے لینا ہی ہے، تو اب کوئی بھی نہیں لے گا تو کیا 13 نمبر کے گھر سارے خالی پڑے رہیں گے؟ یا 13 کے نمبر کسی بھی چیز کے اوپر آتے اس کو آپ قبول نہیں کریں گے؟ کب تک نہیں کرے گا؟ کون نہیں کرے گا؟ یا اسی طریقے سے دیگر نمبروں کے بارے میں کہتے ہیں اتنا نمبر ہوگا تو گھر کا یہ ہوگا تو فلاں کا یہ ہوگا۔ یہ سب جو ہے یہ توہم پرستی ہے، اور خاص طور پہ یہ علم جفر وغیرہ کی چیزیں جس کا اسلام سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا ایسی چیزوں میں پڑھ کے انسان اپنا عقیدہ کمزور کرتا ہے۔ حقیقت وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد دعا تلاوت فرمائی، جس کے اندر یہ حقیقت بیان کر دی کہ لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جب آپ دیتے ہیں جس کو اس سے کوئی روکنے والا نہیں ہے، منع نہیں کرتا، ولا موطع لما منعت، جس سے آپ روک لیں اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ یہ ہے وہ عقیدہ کہ یہ چوتھا کلمہ جو ہے پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور یہ عقیدہ بنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر اللهم لا مانع لما اعطیت ولا موطع لما منعت۔ منع کرنے والا نہیں ہے مائی حلال کوئی جس کو آپ دینا چاہیں، اور روکنے والا جب وہ دینے والا کوئی مائی حلال نہیں ہے جس سے آپ روکنا چاہیں۔ یہ وہ عقیدہ ہے، اس کو پختہ کریں۔ یہی سب کچھ ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ نمبر ہوگا تو یہ نہیں، سب آسمانوں سے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ سب جو ہے یہ غیروں کے بنایا بھی ہے، اس قسم کے علوم ہیں جس کے ذریعے سے لوگوں کو ایک تو یہ ہے کہ بزنس ہے، اور لوگوں کو توہم پرستی میں ڈالنا، ایک اللہ سے ہٹانا ہے۔ آپ ایک اللہ سے لگ جائیں، ساری کائنات کے خزانے اور ذرے اس کے ہاتھ میں قبضے میں ہیں، تو وہ ایمان مکمل مضبوط رکھیں، اور یہ ہمارے نبی ہمیں سبق سکھایا ہے، اسی میں ترقی اور معراج اور دل کی تسلی اور اطمینان ہے۔ بہت شکریہ حضرت۔ خیالی روشنی ہے، یہ روشن خیالی نہیں، خیالی روشنی ہے۔ اس خیالی روشنی کے نتیجے میں تصوف سلوک پر لوگ اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ تصوف سلوک کے علوم کہاں سے اخذ کیے گئے ہیں، قرآن و حدیث میں اس کا یہ استنباط کہاں ہے، قرآن حدیث میں اس کا جو ثبوت کہاں ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کمال کیا ہے کہ بیان القرآن کے اندر مسائل السلوک کا عنوان باندھ کے آپ نے جو قرآن کریم کی آیات سے یہ وہ تصوف سلوک کے مسائل کو ثابت فرمایا، اور پھر احادیث طیبہ کے ذریعے سے التکشف نام کی کتاب لکھی، اس میں احادیث طیبہ کے ذریعے سے مشائخ سلسلہ کے جو طور و اطوار ہیں ان پر گفتگو کی، اور یہ تصوف سلوک کے جتنے مسائل و جزیات ہیں ان کو احادیث طیبہ سے آپ نے مزین و مدلل فرمایا۔ اس لیے جو ہے سلسلہ ہم نے یہ جاری کیا ہے یہ مسائل سلوک پر۔ تو آج ہم بات کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ آیت جو ہے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مسائل السلوک میں پیش کی ہے، آیت نمبر 54۔ اس سے پہلے درس کے اندر جو ہے وہ بھی اسی کے قریب آیت پر گفتگو تھی، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعے کا ذکر تھا، اور اب جو اسی واقعے کا دوبارہ تھوڑا سا اشارہ کر کے ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اصل میں اس آیت کریمہ میں یہ احسان جتلایا جا رہا ہے، اور احسان یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل نے گزشتہ نشست میں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے ایک بچڑے کو خدا بنا دیا تھا، ایک بچڑے کو معبود بنا دیا تھا، اور سامری جادوگر جو تھا اس سامری جادوگر کی ایک ایسا ریشہ دوانی تھی، اس نے ایک ایسی یعنی کارستانی کی کہ اس نے وہ سونے کے زیورات کا ایک بچڑا بنایا، اس بچڑے کے اندر جو ہے وہ فرس حیات کی جو مٹی تھی قدم کی وہ اس کے اندر ڈالی، تو وہ جو بولنے لگا اور دوڑنے لگا۔ اس پر اس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا کہ دیکھو یہ تمہارا معبود ہے،
اس کی ہمیں عبادت کرنی ہے۔ یہ وہ موسیٰ علیہ السلام اپنے اس معبود کو بھول گئے ہیں اور وہ کوہ طور پہ اللہ سے ملنے چلے گئے، یہ کہہ کہ اس نے قوم کو گمراہ کیا، جس کے نتیجے میں 3 حصے بن گئے تھے بنی اسرائیل کے۔ ایک حصہ تو وہ تھا کہ جو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھا، جنہوں نے بالکل یہ انکار کر دیا، انہوں نے اس شرک کو اختیار کرنے کی بالکل مجال کی اور انہوں نے اس کا انکار کیا، اور بلکہ اوروں کو بھی روکا کہ یہ شرک ہے اور اس سے باز آ جاؤ، کیونکہ جو ہے وہ یہ بچڑے کو جو معبود بنانے کی بات ہے بالکل غلط اور باطل ہے۔ اور دوسرا طبقہ وہ بنا کہ جس نے اس بچڑے کو خدا مان لیا، اس کو معبود مان لیا، اس کے سامنے جو ہے وہ پوجا پاٹ کرنے لگے۔ اور تیسرا طبقہ وہ بنا کہ جو نیوٹرل رہا، خاموش رہا، انہوں نے سوچا کہ بھی دیکھو نہ ہم ان کو منع کرتے ہیں نہ خود کرتے ہیں، لہٰذا سائیڈ پہ رہتے ہیں۔ جیسے آج کے زمانے میں بھی ایسے احوال پیدا ہوتے ہیں کہ لوگ نیوٹرل ہو جاتے ہیں کہ ہم تو نیوٹرل ہیں، ہمیں نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، لیکن یہ رویہ بھی درست نہیں ہے۔ آگے آپ کو پتہ چلے گا یہ رویہ ٹھیک نہیں، یا تو آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں اور باطل کو روک کے مقابلہ کریں، اور یہی رویہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ کیوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہی وہ بنیاد ہے جو ایمان کی جان ہے اور ریڑھ کی ہڈی ہے۔ تو بہرکیف حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے اور یہ صورتحال دیکھی کہ یہ 3 حصوں کے اندر جو بنی اسرائیل بٹ گئے، تو حضرت ہارون علیہ السلام پر جو سیخپا ہوئے، حضرت ہارون علیہ السلام جب اپنا عذر پیش کر دیا تو سمجھ گئے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ حضرت ہارون علیہ السلام نے تو اپنی طرف سے قوم کو روکنے کی کوشش کی، لیکن قوم ہی بزید رہی اور انہوں نے جو ہے یہ صورتحال اختیار کی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ قوم کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو بھی ڈانٹا اور برا بھلا کہا، اور اس کو قرآن کریم ذکر کر رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا موسیٰ نے لقومی، اپنی قوم کو، کیا کہا؟ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، بے شک تم لوگوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، یہ بچڑے کو خدا بنا کر، بچوں کو جو تم نے معبود بنا لیا، جو ان کو خدا بنا لیا، یہ خدا اس کو بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ بس اب کیا صورت ہے؟ اگر آخرت میں نجات چاہتے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہاری پکڑ نہ ہو اور جہنم کے اندر نہ بنو، تو کیا کرو؟ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، بس تم توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، یعنی اپنے پیدا کرنے والی کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس کے سامنے ندامت شو کرو، ورنہ دنیا تو گئی آخر بھی تمہاری تباہ ہو جائے گی۔ اب اس توبہ کی شکل کیا ہے؟ فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کرو، اپنے آپ کو قتل کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، عِندَ بَارِئِكُمْ، تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں۔ تو کہا کہ اپنے آپ کو قتل کرنا اگرچہ بڑا شاق ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن یاد رکھو ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، عِندَ بَارِئِكُمْ، اللہ تبارک و تعالی یعنی پیدا کرنے والے کے ہاں۔ کہ ظاہر دنیا میں اگر یہ قتل ہو گیا اور معافی ہوگی، تمہاری توبہ ہوگی، تو آخرت میں جو ہے بچ جاؤ گے اور جنتوں کے مستحق ہو جاؤ گے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، بس متوجہ ہو گیا اللہ تبارک و تعالی تمہاری طرف، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ تمہاری توبہ کو قبول کیا۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ خوب توبہ قبول کرنے والا الرحیم مہربان ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کے اندر یہ سارا مضمون ذکر کیا گیا۔ اب یہاں پہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کا کے سر کے اور داڑھی کے بال پکڑے اور جھجوڑا اور ڈانٹا، اس پر جو حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنا عذر پیش کیا، تو پتہ چلا کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ہاں قصور قوم کا ہے۔ پھر آپ قوم کی طرف متوجہ ہو کہ آپ نے یہ خطاب فرمایا کہ تم لوگوں نے یہ ظلم کیا کہ اس کو اپنا معبود بنا لیا، ٹھیک، اور پھر آگے ساری تفسیر۔ اب ظاہر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آپ متوجہ ہوئے کہ ان لوگوں نے یہ حرکت کی ہے اور وہ بھی شرمندہ ہوئے کہ جی اے موسیٰ، اب ہمیں کیا پتا تھا، ہم یہ سمجھے تھے کہ یہ معبود ہے، اب آپ بتائیے اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آپ متوجہ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ توبہ کریں، اور توبہ کی شکل یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو قتل کریں۔ اپنے آپ کو قتل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہوگا کہ اب 3 گروہ بنے تھے۔ ایک وہ تھا کہ جو ہے وہ شرک کے اندر مبتلا ہو گیا تھا، ایک وہ جو شرک سے بالکل انکار کر گئے تھے بلکہ دوسروں کو بھی روکا تھا، اور ایک وہ جو نیوٹرل ہو کے ایک طرف ہو گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں وہ لوگ کہ جو شرک کے اندر مبتلا ہو گئے تھے
اور وہ لوگ جو نیوٹرل ہو گئے تھے، ایک سائڈ پہ ہو گئے تھے، خاموش ہو گئے تھے کہ نہیں ہم نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، ہم اس پھڈے میں نہیں پڑتے. تو اللہ تبارک و تعالی حکم فرمایا کہ ان کو کہو کہ جو نیوٹرل تھے وہ قتل کریں ان کو کہ جو شرک کے اندر مبتلا ہو گئے تھے. اور اس قتل کی ترتیب یہ ہوگی کہ سب لوگ اپنے گھر سے باہر آ کر بیٹھ جائیں، نہاتے بغیر کسی اسلحے کے، نہاتے ایک بڑی سی چادر اپنے لپیٹ لیں اور گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں اور گھٹنوں کے اوپر اپنا یوں سر رکھ دیں اور اس طریقے سے یہ بیٹھ جائیں. اور وہ لوگ کہ جو نیوٹرل ہو گئے تھے وہ لوگ اپنی تلواریں لے کے آئیں اور وہ ان کو قتل کریں. یہ ترتیب بنائی. اب وہ سب لوگ اپنے گھروں کے دروازوں کے سامنے جب بالکل ایسے لپٹ کے بیٹھ گئے اور سر انہوں نے باہر نکال لی، اپنی گردنیں ننگی کر لی تاکہ جو تلوار سے قتل کیا جا سکے. بیٹھ گئے. اب جب وہ لوگ جو قتل کرنے کے لیے آئے انہوں نے تلواریں ننگی کی اور قتل کے لیے آگے بڑھے تو دیکھا تو اسی میں ان کو کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا عزیز قریب ہے، رشتہ دار ہے، دوست ہے، وہ لوگ ہیں. اب ظاہر ہے کہ اب یہ تلواروں سے انہی کو قتل کریں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اب بیٹا باپ ہی کی گردن کاٹے کیسے ممکن تھا؟ یا باپ بیٹے کی گردن کاٹے کیسے ممکن تھا؟ اب جب انہوں نے یہ نظارہ دیکھا تو ان کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ گئیں، تلواریں صدمے سے گر گئیں اور گھبرا گئے اور کہا کہ موسیٰ یہ تو ہم سے نہیں ہونے کا، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو قتل کریں، کیا کریں؟ تب موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ دیکھو تم اللہ کے حکم پر جمے رہو، صبر و تحمل سے کام لو. اللہ تبارک و تعالی جب متوجہ ہوئے جب موسیٰ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیا کہ ایک کالا بادل بھیج دیا، سیاہ بادل، ایسا سیاہ بادل بھیجا کہ بالکل اندھیرا چھا گیا، کوئی کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا. لہذا حکم دے دیا کہ اب قتل کرنا شروع کرو. لہذا انہوں نے جب قتل کرنا شروع کیا تو نظر کوئی نہیں آ رہا تھا. صبح سے شام تک مسلسل قتل کرتے رہے، صبح سے شام تک قتل کرتے رہے، یہاں تک کہ شام جب پڑی ہے تو بچے عورتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گڑگڑانے لگے، درخواست کرنے لگے کہ اے موسیٰ خدا کے لیے آپ اللہ سے معافی منگوا دیجئے، اللہ سے اب یہ وہ کی طرف رجوع کیجئے کہ بس کریں، بہت ہو چکا، کتنا خون ہو چکا ہوگا صبح شام. جب یہ صورتحال دیکھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل بھی جو ہے وہ بھر آیا. آپ فوراً اللہ تبارک و تعالی متوجہ سب کا سر ننگا کر دیا اور سر ننگا کر کے گڑگڑایا، یا اللہ معاف کر دے میری قوم میں جو کیا، بس اب معاف کر. اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے اس اندھیرے کو بالکل جو ہے وہ روشنی کے اندر بدل دیا اور بالکل سناٹا ہو گیا. جب لاشوں کو دیکھا تو 70,000 انسان قتل ہو چکے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ 70,000 انسان جو قتل ہو چکے تھے بنی اسرائیل کے، کہ ان کے خون سے لت پت ہوا پڑا تھا سب کچھ. تو کہا کہ 70,000 بنی اسرائیل کا قتل ہوا. اب اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کی اس توبہ کو قبول کیا. تو ظاہر ہے کہ جو قتل ہوئے ان کا تو وہ جرم تھا، انہوں نے یہ کھلا شرک کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو ہے اس شرک سے جو ہے وہ کی معافی کی ترتیب یہ بنائی کہ ان کا قتل ہوا. اور جو لوگ نیوٹرل بن کے رہے ان کا جو ہے کہ یہ خاموش رہ جانا، یہ سکوت اختیار کرنا اللہ کو پسند نہیں آیا تھا. لہذا ان کو کہا کہ تم قتل کرو، اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے باپ کو قتل کرو، تاکہ تمہارا وہ جو نیوٹرل لینے کا گناہ تھا وہ گناہ تمہارا یوں معاف ہو جائے گا. اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ آج جو لوگ کہتے تھے ہم تو نیوٹرل ہیں، ہم تو نہیں ادھر نہیں ہے نہ ادھر ہے، نہیں، حق کا ساتھ دینا اور باطل کو روکنا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا جو ہے یہ ایمان کی حقیقت ہے. اگر آپ نیوٹرل بن کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں تو بظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو یہ رویہ پسند نہیں ہے. اللہ کو یہ پسند ہے کہ آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں اور باطل کو روکنے کے لیے حتی الامکان کوشش کریں. بھلے ہاتھ سے روک سکتے ہاتھ سے روکیں، زبان سے روک سکتے زبان سے روکیں، دل میں برا جان سکتے برے دل میں برا جانیں. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ان را منکرن، اگر تم کوئی برائی کو دیکھو تو فلیغیر بیدی، اپنے ہاتھ سے اس کو بدل دو. اور اگر تمہیں ہاتھ سے بدلنے کی استطاعت نہیں ہے تو فرمایا کہ فبلسانہ، تو زبان سے اس کو برا کہو. اور اگر زبان سے بھی کہنے کی طاقت نہیں ہے تو فبقلبہ، تو فرمایا کہ اپنے دل میں کم سے کم اس کو برا جان لو. ذالک هو اضعف الایمان، فرمایا کہ یہ سب سے کمزور درجہ ایمان کا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ رویہ درست نہیں ہے، بلکہ آپ کسی حق کے ساتھ جو آپ کو کھڑا ہونا ضروری ہے.
تو 70,000 آدمی صبح سے شام تک جب بنی اسرائیل کے قتل ہوئے، ایک خون خرابہ جب ہو گیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اور غضب ٹھنڈا ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کیا۔ اس کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ حقیقت بتا دی کہ تم لوگوں نے یہ بچڑے کو جو خدا بنا دیا، یہ بہت بڑا ظلم کیا، اور ظاہر ہے کہ شرک سے بڑا ظلم کیا ہے؟ الشرک ظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو انہوں نے یہ عقیدہ رکھ کے کہ یہ ہمارا معبود ہے، لہذا معبود سمجھ کے اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ تو اسی کو قرآن کریم میں ذکر کیا، اور فتوبوا الی باریکم کہہ کے گویا کہ توبہ کو حکم دیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اپنے آپ کو قتل کرنا فرمایا کہ فقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو، جبکہ یہاں تو انہوں نے دوسرے اپنے رشتہ داروں کو قتل کیا، بہن کو، بھائی کو، ان لوگوں کو قتل کیا جنہوں نے شرک کیا تھا۔ یا انفسکم کیوں کہا؟ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک قول مفسرین کا یہ ہے کہ اصل میں جنہوں نے یہ شرک کیا تھا اور وہ اس یعنی گوشالہ کو یعنی بچڑے کو معبود بنایا تھا، اس کی پوجا پاٹ شروع کی تھی، انہی کے بارے میں اصل میں یہ حکم آیا تھا کہ ان کو اپنی تلواروں سے اپنے آپ کو قتل کرے۔ لہذا انہوں نے اپنے آپ کو قتل کیا، اپنے گلے خود کاٹے اپنے خنجروں سے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ کیونکہ اس زمانے میں توبہ کی قبولیت کی شکل یہی ہوتی تھی کہ انسان قتل کرے اپنے آپ کو، تو قتل سے توبہ قبول ہوتی تھی، لہذا قتل انہوں نے اپنے آپ کو کیا۔ تو فقتلوا انفسکم سے مطلب بالکل صریح اور واضح ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو قتل کیا ہے، لہذا یہی حکم ہوا کہ فقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ فقتلوا انفسکم کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ باپ جب اپنے بیٹے کو قتل کرتا ہے، بیٹا اپنے باپ کو قتل کرتا ہے، بھائی بھائی کو قتل کرتا ہے، تو حقیقت اپنے آپ ہی کو قتل کرتا ہے، کیونکہ اسی کا خون ہے، اسی کی نسل ہے، اس لیے انفسکم فرمایا کہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ مطلب اگر بیٹے نے جو شرک کیا تو باپ اگر مواحد ہو تو باپ بیٹے کو قتل کرے، بھائی نے شرک کیا تو دوسرا بھائی اس کو قتل کرے۔ تو انفسکم، کیونکہ ظاہر ہے سر یہ رشتے ناطے کی وجہ سے ایک ہی خون ہے، اس وجہ سے فرمایا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو۔ لہذا اس قتل کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قتل جو یہ نفس توبہ تھی، یہ توبہ کی تکمیل تھی۔ چنانچہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل میں یہ توبہ کی تکمیل ہے۔ جیسے ہمارے شریعت میں فرمایا جیسے قاتل عمد جان بوجھ کر کسی نے کسی کو قتل اگر کیا تو قتل اس نے کیا تو اس کی نفس توبہ کر لینا کافی نہیں، اب اللہ کے ہاں شرمندہ ہوا، توبہ کر رہا ہے کہ میں قتل کر بیٹھا ہوں، لیکن اب اس کی تکمیل اس طرح ہوگی کہ اپنے آپ کو اس مقتول کے ورثہ کے حوالے کر دے کہ جی میں آپ کے حوالے، میں نے اللہ سے تو توبہ کر لی ہے لیکن اب میں آپ حضرات کے حوالے ہوں، آپ چاہے مجھے معاف کر دیں چاہے مجھے قتل کریں۔ آپ ظاہر کو دیت لے کے یا اس کو معاف کر دیں یا بلا دیت کے معاف کر دیں، اور چاہے تو اس کو قتل کریں۔ فرمایا کہ اب دیکھو وہ جو توبہ جو ندامت ہوئی تھی اس کی تکمیل اب اس طریقے سے ہوئی کہ اپنے آپ کو ورثہ کے حوالے کرے۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہاں جو فرمایا کہ فقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو، تو اصل میں یہ قتل جو ہے یہ نفس توبہ نہیں تھی بلکہ توبہ کی تکمیل تھی۔ توبہ تو پہلے کر چکے ہیں، نادم ہو چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ڈانٹ ڈپٹ پر ان کو حقیقت سمجھ میں آگئی کہ توحید کا راستہ یہ نہیں تھا، یہ تو شرک کا راستہ تھا۔ شرمندہ ہوئے اور کہا کہ موسیٰ آپ بتائیے ہم کیا کریں، آپ اللہ سے پوچھیے ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ تو اس وجہ حکم ہوا کہ ان کو اپنے آپ کو قتل کرو۔ تو کہا کہ جو توبہ انہوں نے کی تھی اس کی تکمیل اللہ تبارک و تعالی نے قتل کے ذریعے سے مکمل کروائی۔ تو یہ فقتلوا انفسکم یہ اصل میں توبہ کی تکمیل تھی کہ ان کی توبہ مکمل ہو گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے جو قتل ہوئے لوگ دیکھ کے 70,000 انسان قتل ہوئے پڑے ایک جمع غفیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام غم سے نڈھال ہو گئے، بڑا صدمہ اور غم کہ اللہ میری اس قوم اور امت میں اتنی انسانیت قتل ہو گئی ہے، صدمے میں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا موسیٰ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں قاتل مقتول دونوں کی جنت میں داخل کروں گا؟ قاتل مقتول دونوں کی جنت میں داخل کروں گا، اس لیے کہ جو مقتول ہوئے فرمایا کہ ان کو شہادت کا مقام عطا کروں گا کہ وہ شہید کا مقام پا کر جنت میں داخل ہوں گے، اور جنہوں نے قتل کیا